خواب اگر کوئی اچھا دیکھے تو خوشی ہوتی ہے آدمی کو. حدیث شریف میں ہے الرؤیا صالحہ من المبشرات. اس لیے حضرت فرماتے اچھا خواب کوئی دیکھے تو بتائے، اور اگر افسوسناک خواب ہے تو کسی کو ذکر نہ کرے اور تعوذ پڑھ لے. فإنه لا يضره انشاءاللہ، کچھ نہیں بگڑے گا. طالب علم آیا بہت ہی ذمہ دار قسم کا. عصر کے بعد میں یہ سامنے تخت پر بیٹھتا تھا جس پر آج کل یہ پودے رکھے ہوئے، تو مجھ سے ملا اور رونے لگا لپک کے بہت زیادہ. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا جب بہت شدید جنگ ہو رہی تھی شمال کے ساتھ طالبان کی، ہم ایک جگہ گرفتار ہو گئے، تقریباً ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محاصرہ ہو گیا. تو رات کو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے، بہت بڑی تکلیف ہے. کہا کہ بس لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور پولیس رات پہ چڑھا کے وہ نیچے گر جاتے ہیں سارے. مشکل سے کوئی ایک ہاتھ گزرا ہوگا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، سب نیچے گر رہے ہیں. کہا تھوڑی دیر میں ہمارا نمبر آنے والا ہے اور میں زار و قطار چیخ چیخ کے رو رہا ہوں. تو کہا اچانک جو ہے نا میری نظر پڑ گئی کہ تخت پر آپ بیٹھے ہوئے، اور کہا یہ تخت ہے لیکن بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ نیچے کاغذات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ادھر ادھر تقسیم کر رہے ہیں. جس کو وہ کاغذ مل جاتے ہیں وہ پولیس حراس پر آرام سے گزر جاتا ہے. تو کہا میں بھی بھاگا بھاگا آیا. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں نے بھی تو رمضان شعبان میں حضرت سے تفسیر پڑھی ہے. کہا وہ جلدی لے لو. تو کہا کہ یہ خواب دیکھ کے میں نے ساتھیوں کو بتایا، صبح محاصرہ ٹوٹ گیا، ہم بخیر و عافیت نکل آئے. تو اب موقع مل گیا تو بڑوں نے حکم دیا ہے کہ جا کے حضرت کو براہ راست سناؤ. تو میں نے کہا اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے اور مقدور پر کوشش کی جاتی ہے کہ سلف کے منہج پر ہدایت کا پیغام عام کر دیا جائے. اور آپ نے اخلاص سے شرکت کی ہوگی تو وہ کہتا ہے نہیں اخلاص کی بات نہیں ہے، وہاں یہ تھا کہ بس جو بھی شریک ہوا ہے. میں نے کہا فضل اللہ اعم و کرمہ اتم، یہ اللہ کا اپنے احسان اور مہربانی ہے. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے. میں خود ایک دفعہ بہت زیادہ پریشان تھا اور کچھ اثرات سے تھے، یعنی اثرات جن اور سحر کے نہیں، قبر، موت اور آخرت کے کچھ عجیب سے تصورات قائم ہو گئے تھے. تو بہت زیادہ غم و صدمہ اس بات کا تھا کہ آدمی اگر ہزاروں لوگوں کو درس دے اور قرآن شریف و حدیث پڑھائے اور وہ پکڑا گیا ہوا تو بھئی یہ بات تو صحیح نہیں. اس طرح کے ایک عجیب خیال آیا. اس دن سورۃ انعام کا درس ہوا. سورہ انعام ہماری کوشش ہوتی کہ ایک ہی دن میں پڑھائی ہے، تو وہ ایک دن میں تو پورے درس نہ ہو سکا، لیکن میں صبح یہاں آنے سے پہلے تلاوت پوری کر چکا تھا. تو میں جا کے اندر لیٹ گیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں. ہم میرے پاس فرشتے آئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. تو میں نے سمجھا کہ مجھے باندھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ویسے چلے، ہاتھ کڑیاں نہیں لگا رہی ہیں، ویسے آپ کو یاد کیا ہے، چلو. خیر میں ساتھ چلا گیا. ایک عدالت ہے جس کا نچلا حصہ آسمان ہے، اوپر زمین ہے، اوپر آسمان ہے، اور اس پر ایک ذات ستود صفات جلوگر ہے جس کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا. ایسا دیکھ کے مجھے کہتا ہے آپ نے سورہ انعام پڑھی؟ میں نے کہا کہ تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ صحیح حدیث میں میرے پیغمبر نے کہا ہے کہ جو سورہ انعام اخلاص سے پڑھے اس کی مغفرت یقینی ہے. تو میں خواب میں رونے لگا اور بس خواب ختم ہو گیا. تو آپ نے تو آج ہی سورۃ انعام پڑھی، آپ اتنے ڈرے ہوئے. جو سورہ انعام اخلاص سے پڑھے، اور جو سورہ انعام کا درس میں نے اس سال دیا ہے، سبحان اللہ، وہ یادگار درس. لیکن خواب کا اتنا روب تھا کہ اس سال سنا نہ سکا
اس کے تیسرے سال سنانے لگا، 2 سال تک چھپایا اس کو۔ والیوم الآخر، آخرت پر مضبوط ایمان لانا پڑے گا، آخرت برحق ہے، عقل نقل روایت جرائد سب بتا رہی ہے۔ اور اللہ کا بہترین طبقہ مخلوقات میں انبیاء علیہ السلام وہ آخرت پر ایمان کے لیے تشریف لائے ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان، فرشتے ایک مخلوق ہے نورانی، ان سے گناہ و معصیت نہیں ہوتی، وہ کھاتے پیتے جماع نسل و نسب نکاح نہیں، وہ صرف اللہ کے تعبد و شکر گزاری میں مصروف ہے۔ والکتاب، اور کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان قطعی ہے، توریت انجیل زبور اور صحائف پر اجمالی ہے، اور قرآن کریم اور قرآن کے متعلقات پر تفصیلی ایمان ہے۔ والنبیین، اور پیغمبروں پر ایمان، پہلا پیغمبر اسلامی عقیدے کے مطابق آدم علیہ السلام، اور آخری رسول اور نبی مبعوث الی الانس والجن من الفرش الی العرش الی آخر یوم القیامہ محمد احمد سید العالمین سید الرسل والنبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر ہر طرح نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اور آپ کے بعد قیامت سے پہلے صرف عیسیٰ مسیح قدیم پیغمبر گزشتہ اعزاز کے ساتھ آپ کے وفادار جرنیل کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ عقیدہ حیات الاسلام اور التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کلیہما لامام العصر المحدث الکبیر فی الہند والفقیہ علی الاطلاق محمد انور شاہ الکشمیری۔ والنبیین، انبیاء 2,64,000 ہے یا 1,24,000 راجح آخری قول ہے، اور تعداد متعین پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ تعداد احادیث میں مروی ہے۔ تاہم اتنا بھی کافی ہے کہ جتنے انبیاء اور مرسلین اللہ نے بھیجے سب پر ہمارا ایمان۔ نبی اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ زرتش ایران کا اور رام چندر ہندوستان کا اور گوتم بدھ یہ انبیاء نہیں ہے۔ سخت غلطی کی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہ ذوالکفل کا ترجمہ گوتم بدھ سے کیا ہے، ہرگز ہرگز یہ بات نہیں۔ اور غیر مقلد عالم اس نے حرف الجادی کے اندر اور ہدایت المہدی میں لکھا ہوا ہے کہ رام چندر و لکشمن و گوتم بدھ و فیثاغورس و فغفور شید کلہم انبیاء و ان کانوا کفار۔ غیر مقلد عقیدہ، گندا عقیدہ، اگرچہ یہ کافر تھے مگر تھے اصل میں نبی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہدیۃ المہدی غیر مقلدوں کی کتاب، صفحہ 113۔